منگیتر کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے، کیونکہ نامحرم ہے منگیتر، اور ساتھ ہی شادی کرتے ہیں. کیونکہ اگر شادی میں آپ ڈیلے کریں گے نا، پھر کئی کمزوریاں مرد والوں کی عورتوں والوں کے اوپر کھلتی ہیں، اور عورتوں کی سائڈ کی مردوں پہ کھلتی ہیں، جو کہ شادی کے بعد کھلنی ہوتی ہے. وہ نہیں ہوتا ہے شادی کے بعد، تو پھر انسان طلاق کا سوچتا ہے 50 دفعہ اور بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب رخصتی نہ ہوئی ہو ایسے طلاق ہوتی ہے، بلکہ واٹس ایپ میسج پہ ہی ہو جاتی ہے. اس لیے میں منع کرتا ہوں کہ انٹریکشن ہونے کے بجائے ڈائریکٹ نکاح کر کے شادی کرتے ہیں. یہ لمبی اس طرح کی معاملات چل نہیں سکتے. اور یہ جو حدیث میں ہے نا کہ بخاری میں آتا ہے کہ عورت کو پہلے دیکھ لیا کرو، اس دیکھنے سے مراد خود فزیکل دیکھنا نہیں ہے. اس زمانے میں بھی لوگ اس طرح جا کے اپنی مائیں بہنیں انہوں نے بٹھائی تو نہیں ہوتی تھی کہ آؤ صاحب دیکھو نقصان کرو. دیکھنا یہ ہوتا تھا کسی بڑی بوڑھی کو گھر سے بھیجیں، وہ جا کے اس کو دیکھا ہے کہ اس میں کوئی اس طرح کا فزیکل ایپ نہ ہو. ہم لوگ سمجھتے ہیں بس بھیڑ بکریوں کی طرح جو ہے وہ باندھی جاتی ہیں، تو پھر وہ دیکھ لیں گھر ٹوٹنے کے یہی سبب ہوتے ہیں. نکاح جو ہے وہ ایک ادارہ ہے، ایک شادی جو کرنے جا رہے ہوتے ہیں وہ ایک ادارہ کھولنے جا رہے ہوتے ہیں. ایک انسان کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری اسکیم بنائی ہے، یہ اللہ کی اسکیم میں شامل ہونا ہوتا ہے. تو یہ اگریمنٹس جو ہوتے ہیں، یہ کنڈیشن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہلے طے کی جاتی ہیں. اس وقت جو ہے وہ کافی اچھے بنے ہوتے ہیں، دونوں طرف کے جو لوگ، لڑکی والے بھی لڑکے والے بھی. اور وہ جی جی جو آپ کہیں گے جی 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 کرتے وہ بیاہ دیتے ہیں اچھا رشتہ سمجھ کے. اور بعد میں جب لڑکا جو ہے وہ ایسی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے جو لڑکی کو نہیں ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں، اور لڑکی ایسی حرکتیں کر رہی ہوتی ہے جو لڑکے کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی ہیں، تو پھر گھر ٹوٹتے ہیں. اگر گھر نہیں ٹوٹتے ہیں تو میاں بیوی میں ناچاکی پیدا ہوتی ہے، بدسلوکی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے بچے سفر کرتے ہیں. بچے جو ہوتے ہیں وہ ایک بروکن فیملی جب دیکھتے ہیں اور اس طرح کے ماحول میں جب وہ پرورش پاتے ہیں، تو وہ مینٹلی جو ہے ایک انسٹیبل جو خاتون ہوتی ہے وہ نسل کیسے تیار کر سکتی ہے، یا مینٹلی انسٹیبل مرد جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ ایک حاکم کی ذمہ داری جو ہے وہ نبھا سکتا ہے. تو اس کا آپ دور تک دیکھیں نا کہ کیا معاملات ہیں. اور یہ چیز جو ہے یہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ اسلام میں کہیں کوئی پابندی نہیں ہے. آپ جو آپ کا وہ ہوتا ہے وہ پیپرز جو میرج پیپرز ہوتے ہیں اس کے اوپر آپ تمام کنڈیشنز لکھوا سکتے ہیں. چاہے مرد ہے تو وہ بھی لکھوا سکتا ہے، عورت ہے تو وہ بھی لکھوا سکتی ہے، اور وہ پہلے باتیں طے کی جاتی ہیں. یہ تمام چیزیں، رشتہ ٹوٹتا ہے تو وہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ لڑکا یا لڑکی جو ہے وہ داغی ہو یا وہ بدنام ہو اس کے بعد، یا ان کے اوپر سٹیمپ لگے. اس سے بہتر ہے کہ پہلے رشتہ ٹوٹ جائے. جو لوگ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر مطلب میوچل انڈرسٹینڈنگ کے تحت لے کر چلتے ہیں معاملات کو، وہی لانگ ٹرم چلتے ہیں. خاتون کہے کہ بھئی مجھے جو ہے جاب کرنی ہے، مرد نہ مانے، ختم کر دے رشتہ، اس کے ساتھ کرے جو کہ جاب نہیں کرنا چاہتی ہے، یا بعد میں کہے کہ میں نے پڑھائی کرنی ہے، یا کوئی ایسی کنڈیشن رکھ دے. اسی طریقے سے مرد جو ہے وہ اگر جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی لکھوانا چاہتا ہے کہ بھئی میں یہ شرط رکھتا ہوں کہ یہ خاتون جو ہے وہ جاب نہیں کرے گی، نہ یہ کبھی جاب کا کہے گی، اور اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسی سچویشن پیدا ہو جائے کہ بھئی جب کہ خدا نہ خواستہ میں کوئی اپاہج ہو جاؤں تو اس کو گھر چلانے کا موقع ملے، پڑھی لکھی ہے تو پھر یہ کر سکتی ہے. ایسا ہے وہ کیٹاسٹرافیکل کنڈیشن میں، ادر دین جو ہے یہ ڈیمانڈ نہیں کرے گی. اسی طرح سے جو ہے وہ عورت بھی جو ہے وہ رکھ سکتی ہے کہ بھئی شادی جو ہے وہ یہ نہیں کرے گا دوسری. اللہ نہ کرے کہ وہ خاتون جو ہے وہ بانجھ نکل آتی ہے، یا وہ خود کہہ دے کہ بھئی ہاں تم کر لو شادی، یا ضرورت کے تحت یا کوئی ایسی اس کو بیماری لاحق ہو جاتی ہے، تو وہ ایک کیٹاسٹرافیکل کنڈیشن ہے. وہ خود اپنی مرضی سے اجازت دے دے تو دے دے. اب یہ دیکھیں نا کہ جو مرد اپاہج ہو جاتے ہیں، ایک خاتون جو ہے وہ ساری زندگی گزار دیتی ہے نا اس کے ساتھ، کیا وہ عزت کرتی ہے کہ بھئی میں نے اس کو چھوڑ کے دوسری شادی کرنی ہے؟ اسی طرح اگر عورت بانجھ نکل آتی ہے تو مرد کو بھی چاہیے کہ وہ اس کا ساتھ نبھائے. مگر وہی بات ہے کہ اس کو اپنی اولاد چاہیے ہوتی ہے، اس نے نسل چلانی ہوتی ہے. تو یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ جو ہوتی ہے نا، اس کے فیصلے ہوتے ہیں بعد کی بات کر. پہلے آپ کوئی بھی کنڈیشن رکھ سکتے ہیں. شادی کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ معاملات کو طے کر کے آگے چلیں. یہ نہیں ہے کہ منہ اٹھا کے بس لڑکی پسند آئی ہے، لڑکے کا بینک بیلنس پسند آیا اور بس جی بیاہ دو. ہم لوگ یہی دیکھتے ہیں نا، لڑکی خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، شریف ہے، چلو جی ٹھیک ہے. لڑکا جو ہے اچھا کماتا دھماتا، اس کا بینک بیلنس دیکھتے ہیں، خاندان دیکھتے ہیں. بہت کم لوگ یہ آج کل خاندان دیکھتے ہیں، یہ شرافت دیکھتے ہیں، دینداری دیکھتے ہیں، بس جی وہ چلو جی بیاہ دو. اب وہ بیانے کے بعد جو ہے وہ پھر یہ والے معاملات نکل آتے ہیں. یہ تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشن کیا ہوتی ہے؟ میوچل انڈرسٹینڈنگ یہی تو ہوتی ہے. ابھی مرزا صاحب سے جو میں نے اختلاف کیا وہ یہی تو کیا کہ بھئی بھیڑ بکریوں کی طرح تو نہیں نا آپ باندھ سکتے ہو.
دو جنہوں نے زندگی ساتھ گزارنی ہے، جنہوں نے شریک حیات بننا ہے، وہ ہر طرح کی گفتگو کریں گے، وہ تمام باتیں بتائیں گے، لائکنگ ڈس لائکنگ بتائیں گے، وہ بتائیں گے یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ معاملات ہو سکیں گے، یہ نہیں ہو سکیں گے، یہ کرائٹیریاز ہیں، یہ گھر کا ماحول ہے، اس طرح چل سکتا ہے بندہ، اس طرح نہیں چل سکتا، یہ چیزیں پہلے طے کرنے والی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے، یہ بالکل یہ جو، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دوسری شادی کا جو لوگ یہ بات کرتے ہیں قرآن کی روح سے بالکل غلط، یہ نہیں کہ میں کوئی خاتون عورت ہوں تو میں یہ بات کر رہی ہوں، میں ہمیشہ حق بات کہتی ہوتی ہوں۔ تو یہ قرآن بھی کہتا ہے کہ ایک پہ اکتفا کرو، اگر تم باقیوں کو یہ والی اگر آپ اس کا پس منظر پڑھیں، یہ اس وقت کے لیے دی گئی تھی جب جنگوں میں لوگ مارے گئے تھے اور بیوائیں ہو گئی تھیں خواتین، اور ان کا کوئی سہارا نہیں رہا تھا، تو اللہ کے نبی نے اس وقت ترغیب دلائی تھی کہ تم لوگوں کو جو تمہیں جو پسند ہو، ایک سے دو سے تین سے چار سے، اس وقت یہ اجازت دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، ضرور دی ہے، مگر وہی پھر جو پورے دین کے اوپر عمل کرے نا، کہ کیا کوئی بیوہ سے کرتا ہے، کوئی طلاق شدہ سے کرتا ہے، کوئی مجبور سے کرتا ہے، کوئی جو بوڑھی ہو رہی ہیں گھر میں بیٹھی خواتین اس سے کرتا ہے؟ قرآن کو پڑھیں، اس کے اندر اتر کے دیکھیں، اس کو تدبر سے پڑھیں، اس آیت کو جس میں شادیوں کی اجازت دی گئی ہے، وہ کس موقع محل پہ دی گئی ہے، اس کا کیا پس منظر تھا، وہ کیوں دی گئی تھی، کن سے دی گئی تھی اجازت، اور یہ کہا گیا تھا کہ اگر سنبھال سکو تو کرنا، نہیں تو ایک پہ اکتفا کرنا۔ یہاں پر ایک نہیں سنبھلتی ہے تو باقیوں کا تو معاملات ہی ہو رہے ہیں۔ خیر، یہ میں نے ایک آپ کو جو ہے وہ ایک حصول برکت کے لیے اور بھی باتیں ساتھ ہی بتا دی ہیں۔ ادر دین جو ہے وہ عورت جو ہے وہ اس کا رائٹ ہے، مرد کا بھی رائٹ ہے، آپ ڈس اگری کر دو، اس بندی سے کرو جو یہ شرط نہ رکھے۔ پہلے اب وہ بندی شادی کرنے کے بعد اگر لے دے کے معاملات ہو جائیں، وہ کہیں ٹھیک ہے بیٹا بڑا اچھا رشتہ، چلو جی شادی کر لیتے ہیں، کل کو آپ کو کوئی پسند آ جاتی ہے بندی، آپ دوسری شادی کر لیتے ہو، بال بچے سمیت وہ آپ کا گھر بار اجاڑ کے چلی جائے اور وہ کہے کہ جناب میں نے شادی نہیں نبھانی ہے، یہاں پہ مجھ سے نہیں نبھتی، میرے پاس تو روز ایسے کیسز آ رہے ہوتے ہیں نا، پھر کیا کریں گے آپ؟ بچوں کی زندگی بھی تباہ کریں گے، اپنی بھی زندگی تباہ کریں گے، ڈائیورس ہونے کا اس پہ بھی سٹیمپ لگائیں گے، خود پہ بھی سٹیمپ لگائیں گے، تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ابھی اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں پہ معاملہ ختم ہو جائے۔ اگر پسند ہے تو پسند ہے تو پھر اس پہ سرنڈر کریں، پسند کے اوپر محبت ہے تو سرنڈر کریں محبت کے اوپر، کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے یہ والی جو ہے وہ میں اس چیز کو نبھاؤں گا، مگر یہ عہد ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ عہد ہوتا ہے اور اس کو نبھانا ہوتا ہے، پابند ہوں گے اس عہد کو نبھانے کے جو آپ ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ کریں گے، اور ضدوں پہ رشتے نہیں چلتے ہوتے، اور یہ جو کہتے ہیں نا جی شرطوں پہ رشتے نہیں چلتے ہوتے، نہیں، یہ رشتہ شرط پہ ہی چلتا ہے۔ اس پہ میں ایک پورا لیکچر انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گی، جو میاں بیوی کی جو شادی سے پہلے کے جو معاملات ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے رشتوں کو لے کے چلنا چاہیے، وہ ویسے لے کر اگر چلیں، آپ یقین کریں کہ یہ طلاق کی جو ریشو بڑھی ہوئی ہے وہ کبھی بھی نہ بڑھے، کسی صورت نہ بڑھے۔ ہم لوگ جھوٹ کے اوپر تو بنیاد رکھتے ہیں اتنے پاکیزہ اور اتنے بلند رشتے کی، جس کو قرآن نے جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ بیان کیا، جس رشتے کو کیسے ہم وہ بنے ہوتے ہیں، شریف شرفا بنے ہوتے ہیں، اور نہ جی ہمارا بیٹا تو ایسے، وہ جی ہماری بیٹی تو ایسے، وہ کتنے اچھے بن کے جو وہ اچھائیاں ہی ساری نظر آ رہی ہوتی ہیں، دودھ کے دھلے ہوئے ہو کر ہم لوگ رشتے ایک دوسرے سے کر رہے ہوتے ہیں، کوئی برائی کوئی کچھ نہیں نظر آ رہا، تو ساری برائیوں کو چھپا رہے ہوتے ہیں، کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے نتیجے بعد میں بھگتنے پڑتے ہیں اور نسلوں تک بھگتنے پڑتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ خالی میاں بیوی کو بھگتنے پڑتے ہیں، نسلوں تک بھگتنے پڑتے ہیں۔ جب رشتے ہوتے ہیں تب تو سارے ہی اچھے ہوتے ہیں۔ آپ کو کیوں بولا گیا کہ بھئی آپ ایک دوسرے کو دیکھو، آپ جانو، آپ پہچانو؟ یہ جھوٹ بولتے ہیں جو ریلیجس بلیک میل کرتے ہیں دین کے نام کے اوپر کہ جناب نہیں جی نہیں، وہ بس جی لڑکی والے لڑکے لڑکا دیکھیں، لڑکے والے لڑکی دیکھیں، تو شادی لڑکی اور لڑکے کے ماں باپ نے کرنی ہے یا لڑکی اور لڑکے نے کرنی ہے؟ آپس میں جب وہ بات نہیں کریں گے، وہ جب ملیں گے نہیں، جب وہ گفتگو نہیں کریں گے، ان کو وہ آداب سکھائیں جو سورہ النور کے ہیں، کہ بھئی آپ نے ان آداب کے ساتھ ملنا ہے، آپ نے ان آداب کے ساتھ بات کرنی ہے، آپ کے اندر یہ جو میں نے آپ کو اپنا لیکچر ابھی سینڈ کیا ہے کہ یہ آداب رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے ایک دوسرے سے زندگی گزارنی ہے، اس کے فیصلے لے کر آپ نے چلنے ہیں۔
یہ کوئی دور جا رہے ہیں جس میں آپ بھیڑ بکریوں کی طرح بس جی باندھ دیں. وہ مرزا صاحب کہتے ہوتے ہیں جی میں نے اپنی شادی والے دن ہی بیوی کو دیکھا تھا. تو بھئی آپ نے دیکھا تھا, پوری دنیا پہ تو نا آپ اپنے رواج دین سمجھ کے آپ اس کو تھوپیں. تو یہ ایک وہ چیز ہوتی ہے کہ آج کے پڑھے لکھے دور میں اس طریقے کے معاملات نہیں ہوتے ہیں. جب آپ قرآن سے تربیت ہوئی ہوتی ہے نا کہ بھئی میں نے ان مینرز کا خیال رکھنا ہے, اور یہ میری ہونے والی اگر زوجہ ہے تو میں اس سے اگر کوئی گفتگو کر رہا ہوں. ابھی یہ والی جو میں نے آپ کو لیکچر سینڈ کی ہے, اس میں نے وہ ایک خاتون کا ہی کوشچن میں نے ریپیٹ کیا کہ اس نے بولا کہ بھئی میں فزیکل ریلیشن ابھی قائم نہیں کرنا چاہتی ہوں, تو مجھے بتائیے کہ کیا میں اپنے منگیتر سے گفتگو کر سکتی ہوں, کیونکہ میں تو اپنے کسی بھی محرم رشتے کے ہاتھ یہ پیغام اس کو نہیں بھجوا سکتی ہوں. تو میں اگر اس سے بات کر رہی ہوں تو کیا میں یہ بات ایک ڈھکے چھپے الفاظ میں کس طریقے سے کروں, کیا میں کر سکتی ہوں؟ اسلام یہ اجازت دیتا ہے. میں نے کہا بالکل دیتا ہے, یہ تو بنیادی سوال ہے. کل کو جو تم جاؤ شادی کر کے اور تم اس کو ہاتھ نہ لگانے دو, وہ تو تمہیں نکاح طلاق کے پیپر منہ پہ مار کے تمہیں گھر پہنچا دے گا یا تم پہ الزام لگائے گا. تو پہلے یہ چیز طے کرو کہ بھئی میں اتنے عرصے تک یہ معاملات نہیں لے کے چل سکتی ہوں. اگر وہ اگری کرتا ہے ٹھیک ہے, نہیں کرتا تو چھوڑ دو. یہ وقت ہوتا ہے چھوڑنے کا. پیٹ میں بچے ہوتے ہیں, کندھے پہ بچہ چڑھایا ہوا ہوتا ہے, ایک ساتھ لٹایا ہوا ہوتا ہے بچہ, ایک سکول بھیجا ہوتا ہے, اس وقت بیویوں کو طلاقیں دے کے نکال رہے ہوتے ہیں, باہر منہ مار رہے ہوتے ہیں, یا بیویاں جو ہیں وہ سر پہ چڑھی ہوئی ہوتی ہیں اور بیویاں تماشے کر رہی ہوتی ہیں, اور وہ جی یہ اتنا یہ نہیں کماتا, یہ نہیں میری ضرورت پوری کرتا, ایسا نہیں کرتا. پہلے اس کو بتائیں بھئی بی بی میری یہ ارننگ ہے, میں کوئی خواب دکھانے کے لیے تمہیں نہیں آیا ہوں. یہ اس وقت مامے چاچے تائیوں کی بھی ہم لوگ جو ہے وہ جائیدادیں جو ہیں وہ بنا رہے ہوتے ہیں, اپنی بنا رہے ہوتے ہیں. وہ دور نزدیک سے بھی کوئی ہمارا سیٹھ لگتا ہے نا, تو اس کا ساتھ نام جوڑ کے وہ جی وہ ہمارا فلاں جی ہمارا پہلا کزن ہے, وہ جی ہمارا. بھئی دوسرے کی جیب ہے, آپ کا اس سے کیا بھار ہے؟ آپ کی جو اوقات ہے وہ بتاؤ. پھر وہ لڑکیوں کی آنکھوں میں وہ جب چمک آتی ہے, وہ اچھا یہ اتنا امیر ہے, اس کا فلاں رشتہ دار اتنا امیر ہے. جب وہ آتی ہیں, جب وہ اوقات دیکھتی ہیں, پھر وہ باہر منہ مارتی ہیں, بالکل مارتی ہیں. اور ان کا رائٹ بنتا ہے, بالکل رائٹ بنتا ہے کہ وہ اس کو چھوڑ دیں, یا وہ جو ہے وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے باہر جاب کریں, یا وہ کمائیں, یا پیسے وہ ارن کریں. پھر لڑکا وہ انفیریورٹی کمپلیکس میں آتا ہے, وہ کرنے نہیں دیتا, تو پھر رشتہ خراب ہوتا ہے, بچوں کی زندگیاں تباہ ہوتی ہیں, خاندان ذلیل ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو مرد اور عورت خود ذلیل ہوتے ہیں, تو شادی کو کھیل بنا دیتے ہیں. تو اس کی بنیاد چیک کریں نا کہ یہ بنیاد کیا ہے. وہ بنیاد وہی ہے کہ جب آپ رشتہ کرنے لگتے ہیں اس وقت آپ اس کی بنیاد جھوٹ پہ رکھتے ہیں, آپ غلط نیے بولتے ہیں نا, پنجابی میں شاید نیے بولتے ہیں, جو بنیاد جس کو ہم کہتے ہیں, نی رکھتے ہیں نا جب کسی بلڈنگ کی یا کسی گھر کی, جب آپ اس کی نی ہی غلط رکھو گے نا, کمزور رکھو گے, اور وہ جو ہے وہ مکان اس کے اوپر کتنی بڑی بلڈنگ کیوں نہیں بنا دیں گے, وہ گر جائے گی ایک نہ ایک دن, یا گرے گی نہیں تو ہر ٹائم خطرہ رہے گا کہ آپ کو پتا ہوگا آپ نے اس کی بنیاد مضبوط نہیں رکھی, آپ نے اس کی بنیاد کمزور رکھی ہے. اسی طرح میاں بیوی کا رشتہ ہے, جب آپ جھوٹ پہ اس کی بنیاد رکھتے ہو, دھوکے پہ اس کی بنیاد رکھتے ہو, دکھاوے پہ بنیاد رکھتے ہو, اچھا بن کے جی کر کے جی بالکل سارا کچھ, وہ اس وقت ڈول رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے پہ, جو ہے وہ دعوتیں ہو رہی ہوتی ہیں, اور وہ سارا کچھ جی آپ جو حکم کریں, جی آپ جو کریں, اور بعد میں پھر ساری اوقات جب سامنے آ رہی ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو گالی گلوچ دے کے خاندان بھی ذلیل کرا رہے ہوتے ہیں, برادریاں بھی چھڑوا رہے ہوتے ہیں, سگے رشتوں میں ہو جاتا ہے. سگی پھپھی جو ہے وہ بھتیجی لے کے آئی ہوتی ہے, ماما جو ہے وہ بھانجی لے کے گیا ہوتا ہے, وہ اپنے وہ جو ان کے اپنے بہن بھائی ہیں وہ بھی چھڑا دیتے ہیں. صرف کیوں؟ کیونکہ وہ اس وقت جو ہے وہ یہ والی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے نہیں کرتے. ایک ایموشنل بلیک میل کرنے کے لیے ایک جملہ بول دیا جاتا ہے, جی رشتے جو ہیں وہ شرطوں پہ بنتے ہیں, جیسے ابھی آپ نے بول دیا, تو شرطوں پہ ہی بنتے ہیں. یہ رشتہ جو ہوتا ہے یہ شرط پہ ہی بنتا ہے. یہ خالصتاً وہ رشتہ ہے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر یہ اگریمنٹ سائن ہوتا ہے. یہ ایک ادارہ کھولنے جا رہے ہوتے ہیں, آپ اللہ کی اسکیم میں داخل ہونے جا رہے ہوتے ہیں. جس اولاد کی آپ نے تربیت کرنی ہے اس کے لیے سارا انتظام جو ہے وہ کیا جا رہا ہوتا ہے. خالی جنسی تعلق کے لیے میاں بیوی کا رشتہ نہیں بنایا گیا ہے کہ بس انہوں نے جنسی تعلق قائم کر لینا ہے, نہیں, ایک نسل چلانی ہے انہوں نے. تو اس کے لیے جو ہے یہ سارا انتظام کیا جاتا ہے. اس لیے یہ پہلے جو ہے اس کے تمام معاملات, کیوں پیرنٹنگ میں جب بھی کسی کو اس بات کے اوپر بولتی ہوں کہ خدا شادی کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں, ڈانس پریکٹسز ہو رہی ہیں, مہندیاں لگ رہی ہیں,
شاپنگیں ہو رہی ہیں، کپڑے بنائے جا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، فرنیچر دیکھا جا رہا ہے، وہ اصل کام جو ہوتا ہے وہ کر نہیں رہے ہوتے. باڈی سیٹ ہو رہی ہوتی ہے، بالوں کی کیئر ہو رہی ہوتی ہے، لڑکا ہے وہ اپنے معاملات میں لگا ہوتا ہے. پیرنٹنگ نہیں سیکھتے ہیں جو اصل کام ہوتا ہے. ان لوگوں کو جو ہے وہ دین سے دوری ہوتی ہے، دین کا دال معلوم نہیں ہوتا، ان لوگوں کو کچھ پتا ہوتا نہیں ہے، اور پہلے ہی وہ اپنے معاملات لے کر وہ آگے چلے ہوئے ہوتے ہیں. چام ان لوگوں نے اپنا ختم کر لیا ہوتا ہے، اور اگر جن کا ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھتے ہی شادی کی رات کو ہیں، اور بعد میں پھر سیاپے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی یہ کیسی لا کر ہمارے متھے مار دی ہے. ماں باپ لے کر آ جائیں ارینج میرج میں تو ماں باپ کی زندگی حرام کر دیتے ہیں. لڑکا بیاہ کے لے آئے اور اس میں کوئی سیاپا نکل آئے تو جو ہے وہ لڑکے کی زندگی، لڑکی کی زندگی جو ہے وہ حرام کر دیتے ہیں کہ جی آپ پہ بیاہ کے لے آئیے تے ہے ساڑھے متھے ماری ہے لے آ کے. تو یہ وہ تانے ملتے ہیں. تو یہ تمام وہ چیزیں جو پہلے آپ اگریمنٹس کرتے ہیں، آپ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ایک دوسرے کے کی مینٹل کمپیٹیبلٹی کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد اگر وہ چیز سوٹ کرتی ہے تو پھر آپ آگے لے کر چلتے ہیں معاملات کو. یہ نہیں ہے کہ بس بھیڑ بکریوں کی طرح بس ٹھیک ہے جی او جی میں آپ نے دیکھ لی تھی چلو جی کر دیو. یہ کوئی طریقہ ہے؟ ایک ادارے کو کھولنے کا، ایک چھوٹی سی ریڑھی بھی لگانے کے لیے آپ جا رہے ہوتے ہیں، ایک بچے کو آپ اسکول میں ایڈمیشن کرانے کے لیے بھی جا رہے ہوتے ہیں، ایک 200 روپے کا سوٹ بھی خریدنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، تو کتنا سوچ سمجھ کے دیکھ بھال کے فیصلے کرتے ہیں. پوری زندگی کی گاڑی لے کر چل رہے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ آپ بس ماں باپ پہ چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی کر لیں گے، کیونکہ پہلے ہی پتا ہوتا ہے نا کہ نا پسند آئی تو ٹھیک ہے میں نے تو باہر نکلنا ہی نکلنا ہے، میں تو یہ معاملات کر لوں گا. اور جن لوگوں کی لو میرجز ہوتی ہیں وہ پھر تمام وہ چیزیں وہ سرنڈر کرتے چلے جاتے ہیں. بعد میں جب وہ عشق کا بھوت اترتا ہے وہ اپنی اوقات پہ سارے آ جاتے ہیں اور پھر رشتے خراب ہوتے ہیں. تو خالصتاً دھوکہ دیے بغیر بالکل سچائی کے اوپر اس رشتے کی بنیاد رکھیں، اور رکھنے کے بعد جو ہے وہ آپ ایک دوسرے کو حقیقت بتائیں کہ یہ معاملات ہیں. یہ پاسٹ کے حوالے سے پوچھیں کہ اگر تمہیں میرے پاسٹ سے کچھ جاننا ہے، لڑکی ہے یا لڑکا دونوں کو، یہ میری نصیحت ہے کہ وہ کہے کہ اگر آپ کو پاسٹ کے بارے میں جاننا ہے ابھی پوچھ لو، کل کو کوئی چیز سامنے آ گئی مجھے پچھلی زندگی کا تانا مت دینا. ہر انسان میں اچھائیاں برائیاں سب ہوتی ہیں. کوئی افیئر جاننا ہے تو میں ابھی بتا دیتا ہوں، اگر کوئی برائی جاننی ہے میں ابھی بتا دیتا ہوں، نہیں جاننی ہے تو کل کو کچھ اگر سامنے آئے تو تم تانا نہیں دو گی. یہ ٹرم اینڈ کنڈیشنز رکھیں. اس کے بعد میں جو چیز آپ کو سوٹ نہیں کرتی ہے کہ بھئی آپ کی عورت میں آپ کو وہ چیز برداشت نہیں ہے. اب جیسے مرد ہوتے ہیں وہ نہیں برداشت کرتے کہ ہماری عورت کمائے یا وہ پڑھائی کرے یا کوئی ایسے معاملات کرے، یا وہ جو ہے وہ تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آپ طے کرو کہ جناب ایسے ہوگا اس طرح ہوگا. باقی چھوٹے موٹے معاملات ہیں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہم لے کر چل پڑیں گے. اسی طرح جو ہے وہ لڑکی والے ہوتے ہیں وہ حق مہر کے وقت ان منہ میں انہوں نے چھالیا رکھا ہوتا ہے، بعد میں رو رہے ہوتے ہیں جی ہماری بیٹی کو دیتا کچھ نہیں ہے، ویلا ہے اور فلانا ہے. وہ پہلے حق مہر بھی پہلے طے کریں اور اس وقت ہی ادا کریں. یہ معجل غیر معجل کا یہ جو دھوکہ کروایا گیا ہوا ہے اس سے بھی باہر نکلیں. یہ وہ لڑکی کی وہ قیمت ہوتی ہے جو اس کو ادا کرنی ہوتی ہے، جو آپ طے کرتے ہو وہ بھی طے کرنا ہوتا ہے. جہیز وغیرہ یا جو یہ وہ معاملات ہوتے ہیں اس طریقے کی ڈیمانڈز آپ نہیں کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو کرنی ہے تو آپ کرو بالکل، اگر آپ کا رائٹ بنتا ہے تو آپ دیکھو اپنی استطاعت کے مطابق جو بھی اس کو لڑکی کو وہ دے رہے ہیں وہ ان کا معاملہ ہے، بٹ جو بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز رکھنی ہے وہ پہلے آپ طے کریں. یہ میں نے جتنی ساری باتیں کہی ہیں یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ اس کا ہوگا، بلکہ میں اس کو اپلوڈ بھی کر دوں گی کہ فی البدی ابھی میں بولی ہوں اس کے حوالے سے اس رشتے کے اوپر میں ایک لیکچر ریکارڈ کرواؤں گی. یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے. تو پہلے ہم لوگ جو ہیں وہ میٹھے میٹھے بنے ہوتے ہیں تو وہ بس لے کر چل رہے ہوتے ہیں، وہ گھیو کھچڑی ہوئے ہوتے ہیں. اس کے بعد میں جب پھر اصلیتیں سامنے آتی ہیں تو پھر سب سے زیادہ جو ہے وہ پھر اولاد جو ہے نا اس کو رگڑا لگتا ہے. اس طرح کی پھر بروکن فیملیز میں پرورش پانے والے لوگ پھر معاشرے کے لیے جو ہے وہ تباہ کاری کا سبب بنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے.